اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کا اصل ذمہ دار کون تھا؟ یہ وہ موضوع ہے کہ جو صدیوں سے مسلمانوں کے درمیان گردش کر رہا ہے، اور صدیوں سے مسلمان اس موضوع پر بحث کرتے ہیں کہ کربلا کا جو اتنا عظیم واقعہ رونما ہوا، کہ جس واقعے میں نواسۂ رسول اور خاندان رسول کو شہید کیا گیا، ان کی حرمت کو پامال کیا گیا، اصحاب حسین کو شہید کیا گیا، اس واقعہ کربلا کا اصل ذمہ دار کون تھا کہ جس کی وجہ سے کربلا کا یہ سانحہ رونما ہوا؟ یہ بات جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں تاریخ کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ تاریخ کیا کہتی ہے اس سلسلے میں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امیر شام یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا تو امیر شام کے جانے کے بعد اس کا فاسق اور فاجر بیٹا یزید مسند خلافت پر بیٹھا۔ وہ جیسے ہی مسند خلافت پر بیٹھا تو اس نے حکم دیا کہ پوری امت مسلمہ سے میرے لیے بیعت لی جائے۔ سب نے بیعت کر لی، اور بعد میں اس نے یہ بھی حکم دیا کہ مولا حسین علیہ السلام سے بھی میرے لیے بیعت لی جائے۔ اور جب یہ حکم اس ملعون کا مدینے میں پہنچا، مولا حسین علیہ السلام کو بلایا گیا اور مولا حسین علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ آپ یزید کی بیعت کریں، لیکن مولا حسین علیہ السلام نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور مولا حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید، کہ مجھ حسین جیسا کبھی بھی تجھ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا، تب حکومت کی جانب سے، حکومتی کارندوں کی جانب سے مولا حسین علیہ السلام کا محاصرہ کیا گیا، مولا حسین پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، اور مولا حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میں کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اور پھر مولا حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے کربلا کی طرف۔ اب یہ پہلا جو ذمہ دار ہے واقعہ کربلا کا، وہ ہے یزید ابن معاویہ، کہ جس کی وجہ سے واقعہ کربلا پیش آیا۔ اگر یزید دباؤ نہ ڈالتا، بیعت کے لیے سختی نہ کرتا، تو واقعہ کربلا رونما نہ ہوتا۔ اور دوسرا جو ذمہ دار ہے وہ ہے عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں سب جانتے ہیں، تاریخوں میں جو ملتا ہے وہ گورنر کوفہ تھا، کوفہ کا گورنر تھا۔ اس ٹائم کوفے کے لوگ محبان اہل بیت تھے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ مولا حسین کی مدد کریں، لیکن عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے راستوں کو بند کر دیا، اور اسی ملعون نے کوفے کے لوگوں پر پابندیاں کی، سختیاں کی، اور جن سختیوں کی وجہ سے کوفے کے لوگ مولا حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کربلا نہ پہنچ سکے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا جو ذمہ دار ہے واقعہ کربلا کا، وہ ہے عبید اللہ ابن زیاد، کہ جس کی وجہ سے واقعہ کربلا پیش آیا۔ اور تیسرا جو ذمہ دار ہے واقعہ کربلا کا، وہ ہے عمر ابن سعد۔ عمر ابن سعد کا واقعہ کربلا میں اہم کردار ہے۔ عمر ابن سعد کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ لشکر یزید کا سپہ سالار تھا۔ اتنا بڑا لشکر تھا یزید کا، سب جانتے ہیں۔ اس پورے لشکر کا جو سپہ سالار تھا وہ تھا عمر ابن سعد۔ اس پورے لشکر کی جو کمان تھی وہ عمر ابن سعد کے پاس تھی، لہٰذا پورا لشکر اس کے ہاتھ میں تھا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تیسرا جو ذمہ دار ہے واقعہ کربلا کا، وہ ہے عمر ابن سعد۔ اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے شمر اور دیگر افراد۔ پورا لشکر جو یزید کا تھا، وہ تمام کا تمام لشکر ذمہ دار ہے واقعہ کربلا کا۔ یہ جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے یا وہ ذمہ دار ہے، یہ سب کے سب جو یزیدی تھے، جو یزیدی لشکر میں شامل تھے، وہ سب کے سب ذمہ دار تھے۔ اس میں شمر بھی معلوم شامل ہے، اس میں کولی بھی شامل ہیں، اور اس میں دوسرے افراد بھی کہ جنہوں نے واقعہ کربلا میں کردار ادا کیا اور مولا حسین علیہ السلام پر ظلم ڈھائے، وہ سب شامل ہیں واقعہ کربلا میں۔ تو عزیز دوستو، اس کے بعد پانچویں نمبر پر جو ذمہ دار ہے واقعہ کربلا کا، وہ ہے اہل کوفہ، کوفہ کے رہنے والے۔ کوفہ کے رہنے والے لوگ، اس میں شک نہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں واقعہ کربلا کے۔ اگر آپ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، مولا حسین علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور مولا حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو آپ کی طرف بھیجا، تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ڈٹ جاتے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے۔ ٹھیک ہے، ہم نے مانا عبید اللہ ابن زیاد نے آپ پر بہت زیادہ سختیاں کی تھی، لیکن آپ کو ڈٹنا چاہیے تھا۔ آپ نے خطوط لکھے تھے مولا حسین علیہ السلام کے نام، اتنے خطوط لکھے، 12,000 یا اس سے زیادہ جو تاریخ بتاتی ہے، اتنے قاصد بھیجے، 300 سے زائد قاصد جو آپ نے بھیجے تھے۔ آپ ذمہ دار تھے اس ٹائم مولا حسین علیہ السلام کی مدد کے، آپ کو مدد کرنی چاہیے تھی۔
आपको अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ न दिया। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आपके साथ न देने की वजह से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर जो मजालिम ढाए गए वो तारीख में मौजूद है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले हरम खानदान नबूवत पर जो मजालिम ढाए गए वो तारीख में मौजूद है। तो अजीज दोस्तों, हम कह सकते हैं कि वाक़या करबला के ये 5 जिम्मेदार हैं कि जिनकी वजह से वाक़या करबला पेश आया और आज तक इतनी सदियां गुजर हो चुकी हैं। आज भी मुहिब्बान अहले बैत गम हुसैन में आंसू बहाते हैं, रोते हैं, गिरिया करते हैं।